رات کا سناٹا، ایک کمرہ جس میں ایک شخص خفیہ ریڈیو پر تیزی سے پیغام بھیج رہا ہے۔ چہرے پر سکون ہے مگر اندر سے دل تیز دھڑک رہا ہے۔ اچانک دروازہ دھڑام سے ٹوٹتا ہے، فوجی اندر گھستے ہیں اور دنیا کا سب سے خطرناک جاسوس رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ یہ ہے کہانی ایلیاہو بن شاول کوہن کی۔ ایلیاہو اسرائیل کی ایجنسی موساد کا ایجنٹ ہے جس نے شام کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور بالآخر دمشق کے ایک چوک پر پھانسی کے پھندے کو جھوم لیا۔ 1924 مصر کا شہر اسکندریہ، یہ شہر تہذیبوں کا سنگم تھا۔ یہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے۔ اسی شہر میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا ایلیاہو بن شاول کوہن۔ بظاہر عام سا بچہ تھا مگر ذہانت غیر معمولی تھی۔ بچپن سے ہی وہ دوسروں کو حیران کر دیتا تھا۔ ایک لمحہ عرب دوستوں کے ساتھ روانی سے عربی میں ہنسی مذاق اور اگلے لمحے عبرانی اور فرانسیسی میں اپنے استاد کو متاثر کر دیتا تھا۔ زبانوں پر گرفت تھی، چہرے کے تاثرات پر قابو تھا اور غیر معمولی یادداشت تھی۔ یہ وہ تحفے تھے جو بعد میں اسے دنیا کے کامیاب ترین جاسوسوں میں شامل کرنے والے تھے۔ مصر میں یہودیوں کے حالات بگڑنے لگے تو کوہن 1957 میں اسرائیل منتقل ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد دنیا بھر میں اپنے جال پھیلانے کے لیے ذہین افراد کی تلاش کر رہی تھی۔ کوہن کی شخصیت نے انہیں فوراً متاثر کیا۔ زبانوں پر عبور، حاضر جوابی اور دوسروں پر اثر ڈالنے کی قدرتی صلاحیت تھی اس میں۔ اسے بھرتی کر لیا گیا اور سخت ترین تربیت شروع کر دی گئی۔ اسے کوڈز پڑھائے جاتے تھے، خفیہ ریڈیو آپریشن سکھائے جاتے تھے، ڈسگائز کے ہنر اور نفسیاتی حربے سکھائے جاتے تھے۔ مگر یہ سب سے بڑی اس کی آزمائش تھی کہ اپنی اصل شناخت کو چھوڑنا۔ اب وہ ایلیاہو نہیں رہا تھا، اب وہ تھا کامل امین ثابت۔ کامل امین ثابت کے روپ میں کوہن بیونس آئرس پہنچا، ایک امیر عرب بزنس مین جس کے پاس دولت بھی تھی اور اثر و رسوخ بھی تھا۔ وہ شاندار محفلیں سجاتا تھا، ڈپلومیٹس اور سیاستدانوں کو مدعو کرتا تھا، قیمتی تحفے بھی دیتا تھا۔ جلد ہی وہ عرب دنیا کے سفارتکاروں اور فوجی عہدیداروں کا قریبی دوست بن گیا۔ یہ سب ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا، وہ تھا دمشق تک رسائی۔ 1961 میں آخرکار وہ شام منتقل ہوا۔ اب کھیل اصل میدان میں شروع ہونے والا تھا۔ دمشق اس وقت عرب قوم پرستی اور اسرائیلی دشمنی کا گڑھ تھا، مگر حیرت انگیز طور پر یہ اجنبی بزنس مین سب کا محبوب بن چکا تھا۔ فوجی افسر، وزراء، یہاں تک کہ صدر امین الحافظ تک بھی اس کے بدو تھے۔ محفلیں، دعوتیں، کاروباری سودے، ہر جگہ کامل امین کا چرچا تھا۔ اس کا حسن گفتار اور فیاضی لوگوں کو بہت متاثر کرتا تھا اور پس پردہ ہر ملاقات موساد کے لیے ایک نئی رپورٹ بن جاتی تھی۔ یہاں تک کہ کچھ شامی سیاستدانوں نے یہ شخص تو ہمارا وزیر دفاع ہونا چاہیے۔ کوہن نے اس اعتماد کو اپنی کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ ایلیاہو کوہن نے وہ راز چرا لیے جو اسرائیل کے لیے خواب تھے، یعنی گولان کی چوٹیوں پر موجود فوجی مورچے، اسلحہ کے ذخائر کی تفصیلات، شام کے اندرونی سیاسی اختلافات اور فوجی کارروائیوں کے خفیہ منصوبے تک سب اس نے اسرائیل کو پہنچا دیے۔ ایک بار اس نے شامی جرنیلوں کو مشورہ دیا کہ مورچوں پر سایہ ڈالنے کے لیے درخت لگائے جائیں۔ یہ چھوٹی سی بات اسرائیل کے لیے بڑی کامیابی بنی۔ 1967 کی جنگ میں انہی درختوں کو نشانہ بنا کر اسرائیلی فوجی نے شامی مورچوں کو تباہ کر دیا۔ اس کی رپورٹس اتنی قیمتی تھیں کہ اسرائیل میں ہر فیصلہ اس کی معلومات پر مبنی ہوتا تھا، لیکن ہر کہانی کا ایک انجام تو ہوتا ہے۔ 1965 کے آغاز میں شامی خفیہ اداروں کو شک ہونے لگا کہ کوئی اندر سے راز لیک کر رہا ہے۔ روسی ماہرین نے جدید سگنل ڈیٹیکشن کے آلات فراہم کیے۔ ایک رات جب کوہن اپنے گھر میں ریڈیو سے اسرائیل کو پیغام بھیج رہا تھا، اچانک سگنل ٹریس ہو گیا۔ فوجی اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ ٹوٹا اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ وہی شخص جو کل تک صدر کے ساتھ بیٹھتا تھا، آج ایک جاسوس کے طور پر قید ہو چکا تھا۔ کوہن کے خلاف ناقابل تردید ثبوت تھے۔ اسرائیل نے کوشش کی کہ اسے کسی طرح رہا کرا لیا جائے۔ کئی ممالک نے شام پر دباؤ بھی ڈالا، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ 18 مئی 1965 کو دمشق کے المرکزیہ اسکوائر میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ ایک بڑا تختہ نصب کیا گیا۔ عوام چیخ رہے تھے، غدار کو سزا دو، غدار کو سزا دو۔ کوہن کو تختہ دار پر لایا گیا۔ چہرے پر آج بھی سکون تھا، آنکھوں میں عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شاید اسے یقین تھا کہ اس کا نام کبھی نہیں مرے گا۔ پھانسی کا پھندا اس کی گردن میں ڈالا گیا اور چند لمحوں بعد اسرائیل کا سب سے قیمتی جاسوس
تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اسرائیل آج بھی اسے ہیرو مانتا ہے، شام آج بھی اسے غدار کہتا ہے، لیکن تاریخ اسے دنیا کا سب سے کامیاب اور سب سے المناک انجام پانے والے جاسوسوں میں شمار کرتی ہے۔ یہ تھی کہانی ایلیاہو بن شاول کوہن کی، ایک ایسا شخص جس نے شام کو اندر سے توڑ دیا مگر بالآخر خود تختہ دار پر جھول گیا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔